لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. معزز اور محترم سامعین کرام، عزیزان ملت، ساری دنیا کے مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر تمام مسلمانوں کے درمیان ایک رشتہ قائم کیا ہے. وہ رشتہ اخوت ہے، یعنی بھائی چارگی کا رشتہ، اور اس رشتے کی بنیاد ہے ایمان. ایمان کی بنیاد پر یہ رشتہ قائم ہے، اور جب تک ایمان رہے گا یہ رشتہ قائم رہے گا. قرآن پاک کے اندر 26ویں پارے میں سورہ حجرات میں آیت نمبر 8 سے 12 تک اللہ تعالی نے اسی رشتے کے تعلق سے آیتیں نازل فرمائی ہیں. تمام مسلمان کالے ہوں یا گورے، امیر ہوں یا غریب، بڑے ہوں یا چھوٹے، مالدار ہوں یا مزدور، ہر طبقے کے مسلمان ایمانی رشتے کی بنیاد پر آپس میں بھائی بھائی ہیں. اسی وجہ سے جب بھی مسلمان نماز کے لیے، تلاوت کے لیے، عبادت کے لیے یا حج کے لیے یا کہیں بھی جمع ہوتے ہیں تو ان میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون امیر ہے اور کون غریب ہے. یہ فرق نہیں کیا جاتا کہ کون کالا ہے اور کون گورا ہے. یہ فرق بھی نہیں کیا جاتا کہ کون کس قبیلے اور خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور دوسرا کس قبیلے اور خاندان سے تعلق رکھتا ہے، بلکہ سب کے سب اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں، اپنی پیشانیوں کو جھکاتے ہیں اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. اسی کو کہا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. جب مسلمانوں کی نماز کا وقت آتا ہے، عبادت کا وقت آتا ہے، تو ایک ہی صف میں غلام بھی کھڑا ہوتا ہے اور اسی صف میں آقا بھی کھڑا ہوتا ہے، اسی صف میں مزدور بھی کھڑا ہوتا ہے اور اسی صف میں مالدار اور افسر بھی کھڑا ہوتا ہے. کوئی تفریق نہیں ہے. یہ پیغام ہے ہمارے لیے کہ ساری دنیا کے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور اس کا کوئی جغرافی اعتبار سے کوئی ایریا نہیں ہے کہ ایک شہر کے مسلمان یا ایک علاقے کے مسلمان یا ایک قبیلے کے مسلمان یا ایک ملک کے مسلمان، بلکہ تمام عالم کے مسلمان. ان کے اندر کوئی دیواریں نہیں ہیں کسی بھی قسم کا. اگر آپ کو یہ اخوت اچھے طریقے سے دیکھنا ہو تو وہ لوگ جو حج پر جاتے ہیں انہیں معلوم ہوگا کہ لاکھوں انسان ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، جس میں حبشہ کے کالے لوگ بھی ہوتے ہیں اور گورے لوگ بھی ہوتے ہیں، امیر اور غریب بھی ہوتے ہیں، الگ الگ ملکوں سے آنے والے ہوتے ہیں، الگ الگ ذمہ داریوں کے نبھانے والے ہوتے ہیں، لیکن وہ سب کے سب اس خانہ خدا کے آس پاس طواف کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں اور وقوف عرفہ، وقوف مزدلفہ
تمام کے تمام ارکان ادا کرتے ہیں، وہاں کوئی امتیاز نہیں ہوتا کہ یہ گورے مسلمانوں کے لیے ہے اور یہ وقت کالے مسلمانوں کے لیے ہے، یا اس وقت میں غریب مسلمان آئیں گے اور اس وقت میں امیر آئیں گے، یا اس جگہ پر فلانے ملک کے مسلمان ہوں گے، اس جگہ پر فلانے ملک کے ہوں گے، نہیں، کلکم سواسیہ، تم سب کے سب برابر ہو۔ اللہ نے سے ایک امت بنائی ہے، اللہ نے کوئی خاندان، کوئی قبیلے، کوئی جماعت نہیں، اللہ نے صرف ایک امت بنائی ہے، اور وہ امت امت مسلمہ ہے، وہ امت امت مومنہ ہے، وہ اسلام والی امت ہے، اور ان سب کے درمیان میں جو رشتہ ہے وہ ایمانی رشتہ ہے اور اسلامی رشتہ ہے۔ قرآن پاک کے اندر سورہ حجرات کی جو آیت ہے، اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام کے تمام مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے کے لیے بھلائی کو چاہنے والے ہیں، کیونکہ بھائی کبھی بھی اپنے بھائی کا برا نہیں چاہتا، کبھی اس کے لیے نقصان کو نہیں چاہتا، نقصان کو برداشت نہیں کرتا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ رشتہ ہم دے رہے ہیں۔ ایک رشتہ وہ ہے جو تمہارے ماں باپ سے تمہارے درمیان میں آئے گا، کہ ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا ہونے والے چند اولاد آپس میں بھائی بہن ہوا کرتے ہیں، لیکن ایک رشتہ ہم دے رہے ہیں کہ تمام کے تمام ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ لہذا یہ جو رشتہ اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے، اس کو کیسے قائم رکھنا ہے، کیسے اس ایمانی رشتے کو برقرار رکھنا ہے، کیسے اس کو پروان چڑھانا ہے کہ یہ رشتہ کمزور نہ ہو، کا تین کام آپ کو کرنا ہے۔ اسی آیت میں فرمایا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، ایک تو یہ کہ آپس میں سب کے سب ایمان والے ہیں، بھائی ہیں، تو ہمیں ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھنا ہوگا، بھائی کی بنیاد پر اس سے محبت کرنا ہوگی، اس کے لیے خیر خواہی کا جذبہ ہمارے دل کے اندر ہونا ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، ولا یسلمہ، اور مصیبت کے وقت میں اس کو تنہا نہیں چھوڑتا، بلکہ وہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے، اور اس مدد کرنے کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ بندہ جب تک اپنے ایمان والے بھائی کی مدد میں لگا رہے گا تب تک اللہ تعالیٰ اس مدد کرنے والے ایمان والے کی مدد میں لگے رہیں گے۔ اگر اللہ ہماری مدد کرنے پر آ جائیں اور ہمیں اللہ کی مدد حاصل ہو جائے تو ہم کہیں ناکام نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ کی مدد کو متوجہ کرنے کے لیے حدیث میں یہ نسخہ بتلایا کہ اپنے ایمان والے بھائیوں کی مدد کیجیے اور مصیبت میں ان کا ساتھ دیجیے، کہ انما المؤمنون اخوہ۔ دوسرا کام فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان میں صلح کرائیے، ان کے درمیان میں اگر آپس میں نا اتفاقی پیدا ہو جائے، کسی بات پر من مٹاوا آ جائے، ایک دوسرے سے ناراضگی ہو جائے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ انسان ہے، انسان کی فطرت میں ہے اختلاف کا آنا کوئی یہ غلط بات نہیں ہے۔ بھئی اختلاف جب ہر انسان کا مزاج مختلف ہے، ہر انسان کی عقل مختلف ہے، ہر انسان کا رنگ مختلف ہے، تو اس کا دماغ بھی مختلف ہوگا، تو اس کی رائے بھی مختلف ہوگی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہ اختلاف جب نزاع تک پہنچتا ہے، جب جھگڑے تک پہنچتا ہے کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی کو اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، کہ تم جھگڑا مت کرنا۔ اختلاف تو ہو سکتا ہے تمہارے درمیان، اختلاف صحابہ کے درمیان بھی ہوا، لیکن اختلاف جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو حل کرنے کے لیے یہ اصول یاد رکھنا چاہیے، رحماء بینہم اشداء علی الکفار، کہ وہ آپس میں بڑے نرم دل ہوا کرتے ہیں، نرمی سے ان اختلاف کو حل کیا کرتے ہیں، اس اختلاف کو جھگڑے تک نہیں پہنچنے دیتے۔ یہ عقل مند لوگوں کی بات ہوا کرتی ہے، اس لیے فرمایا فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان میں صلح پیدا کرو۔ یہ صلح جو ہے یہ
قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ یہ سب سے بہتر چیز ہے، والصلح خیر، صلح بہت بہتر ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ وہ نماز، صدقہ، روزہ ان تمام چیزوں سے افضل ہو؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتلا دیجیے، ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ بات آپ ہمیں بتلائیں۔ کہاں؟ فرمایا اصلاح ذات البین، دو لوگوں میں صلح کرا دینا، اس کا ثواب نماز، روزے اور زکوٰۃ اور صدقے سے بڑا ثواب ہے۔ کیونکہ جب دو لوگوں میں اختلاف ہوتا ہے، اگر میاں بیوی میں اختلاف ہوا، ایک نسل کا اختلاف ہو جائے گا، پوری کی پوری نسل الگ ہو جائے گی۔ اور جب دو لوگوں میں اختلاف ہوتا ہے، دو گھر والوں میں اختلاف ہوتا ہے، پھر دو خاندانوں میں اختلاف ہوتا ہے، پھر دو قبیلوں میں اختلاف ہوتا ہے، اور یہ اختلاف جڑ پکڑتا ہوا امت کا اختلاف بن جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا صلح کرانا یہ بڑے ثواب کا کام ہے۔ اور اسی سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضمانت لی، ایک گارنٹی لی کہ اگر آپس میں جھگڑا ہو جائے تو اس کو حل کیسے کیا جائے؟ کہا صلح ہی اس کا سب سے بہتر راستہ ہے۔ فرمایا جو بھائی، جو مومن بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں حق پر ہوں اور حق پر ہونے کے باوجود جھگڑے کی وجہ سے وہ اپنا حق چھوڑ دے، جو مومن بندہ حق پر ہونے کے باوجود اختلاف سے اور جھگڑے سے بچنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دیتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا زعیم لہ برب الجنہ من ترک المراء وهو محق، کہ جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑے کو چھوڑ کر آ گیا، فرمایا میں اس کے لیے ذمہ دار ہوں کہ جنت کے بیچ میں اس کے لیے محل دلواؤں گا۔ یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ چھوٹی چھوٹی سی بات پر ہمارے درمیان میں اختلاف پیدا ہوتا ہے، اور اس اختلاف کی وجہ سے ہم بھی آپس میں پریشان ہوتے ہیں اور ہماری رسوائی اور بدنامی بھی ہوتی ہے۔ حالانکہ اختلاف کی تو کوئی وجہ نہیں ہے، لیکن ایک ساتھ ہونے کی بہت ساری وجہیں ہیں۔ بھائی ہم سب ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، ہمارا معبود ایک ہے، ہمارا خدا ایک ہے، ہم جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں وہ ایک ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کا قبلہ ایک ہے، خانہ کعبہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی کتاب ایک ہے، قرآن پاک پوری دنیا کے مسلمانوں کا نبی ایک ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا ہمارا نقصان بھی ایک، ہمارا نفع بھی ایک، نفع ایک کا تو سب کا، نقصان ایک کا تو سب کا۔ علامہ اقبال نے اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک۔ حرم پاک بھی، قرآن پاک بھی ایک، اور کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، یعنی ہمارا سب کچھ ایک ہے، تو کیا بڑی بات تھی اگر مسلمان بھی ایک ہو جاتے۔ فرقہ بندی ہیں کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی بس یہی باتیں ہیں؟ یعنی فرقہ بندی کی بنیاد پر، ذات پات کی بنیاد پر مسلمان بچ جائے تو کہاں کیا زمانے میں پنپنے کی بس یہی باتیں ہیں؟ نہیں، جب اتنی ساری باتیں ہمارے ایک ہونے کے لیے ہیں تو پھر ہم سب کو اتحاد کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، اتحاد کے ساتھ اللہ کی رحمت کا وعدہ ہے۔ اس لیے فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، کہ تم اپنے بھائیوں کے درمیان میں صلح مصالحت پیدا کرو، ان کے اختلافات کو، جھگڑوں کو ختم کرو، اختلافات کو بڑھاؤ نہیں، اس میں یعنی سلگتی ہوئی آگ میں پھولا ڈالنے کے بجائے بٹھا کر کے صلح کراؤ، ٹھنڈے دماغ سے کسی بھی چیز پر فیصلہ لو۔ غصہ یہ شیطان کے اثر سے ہوتا ہے، اور جس وقت انسان کو غصہ آتا ہے اس وقت اس کو چاہیے کہ وہ کوئی فیصلہ نہ کرے، بالکل خاموش ہو جائے۔ اس لیے فرمایا کہ غصہ شیطان کے اثر سے ہے، اس میں کوئی انسان غلط فیصلہ لے لے، اس لیے غصے کے وقت وضو بنا لینا چاہیے، وضو بنا لیں گے تو شیطان کا اثر ختم ہو جائے گا، یا پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، اس سے بھی وہ غصے کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اور اگر غصے کے وقت میں کھڑا ہے تو بیٹھ جائے،
بیٹھے بیٹھے غصہ آیا ہے تو لیٹ جائے تاکہ غصے کی حالت میں زیادہ نقصان نہ ہو۔ آج آپ دیکھ لیجئے 95% لوگ یہ مسئلہ لے کر آتے ہیں کہ صاحب غصے میں میں نے میری بیوی کو طلاق دے دی اور میں نے 3 طلاق دے دی۔ بھائی ایسا غصہ کس کام کا جو آپ کا دین بھی برباد کر دے اور آپ کی دنیا بھی برباد کر دے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس الشدید بالسرعہ، کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو میدان میں اپنے مد مقابل کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو پا لے۔ کیونکہ اپنے آپ سے لڑ کر بتلائیے، اپنے اندر جو شیطان ہے، جو جنون ہے، جو دوسروں کے نقصان پر ابھارتا ہے، اس سے پہلے نمٹیے، باہر والوں سے بعد میں نمٹیے۔ اور جو انسان اپنے غصے پر قابو پا لیتا ہے وہ کبھی بھی نہ اپنا دین کا نقصان کرتا ہے نہ دنیا کا نقصان کرتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا اب تم اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ، آپس میں بھائی بھائی ہو، صلح کراتے ہو، صلح کرتے ہو، لہذا اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہی ایک بنیاد ہے جس کی وجہ سے انسان ایماندار بنتا ہے۔ کوئی بھی شخص جرم سے قانون کی وجہ سے نہیں رکتا، قانون کسی کو کہاں تک روکے گا، لیکن ہاں ایک چیز ایسی ہے جو انسان کو تنہائی میں یا لوگوں کے سامنے یا اندھیرے میں یا اجالے میں ہر جگہ جرم کرنے سے، گناہ کرنے سے روک سکتی ہے، اور وہ چیز ہے اللہ کا خوف اور اس کا ڈر۔ کیونکہ اللہ کا ڈر ہر جگہ ہوتا ہے، اللہ کی نگاہیں ہر جگہ ہیں، بندہ کہیں پر بھی موجود ہو اللہ اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اسی لیے قرآن پاک کے اندر حضرت لقمان حکیم کی نصیحتیں بیان فرمائی۔ 21ویں بارے میں سورت لقمان ہے، پوری سورت ہے، اس کے اندر لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں فرمائی اس میں ایک نصیحت یہ بھی تھی، اے بیٹے اگر تجھے گناہ کرنا ہو تو کر لینا، کوئی گناہ کرنا ہے کر لینا، لیکن اس گناہ کرنے کے لیے ایسی جگہ تلاش کرنا، ایسی جگہ تلاش کرنا جہاں تجھے کوئی نہ دیکھے اور تیرا خدا بھی نہ دیکھے۔ یا بنی انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، اے میرے بیٹے اگر تو نے رائی کے دانے کے برابر بھی چھپ کر بھی اگر کوئی گناہ کیا ہے یأتی بہ اللہ اس کو قیامت کے دن لا کر حاضر کر دے گا۔ لہذا جب بھی کوئی غلط کام، غلط فیصلہ کرنا ہو اس سے پہلے یہ سوچ لیجئے کہ میرے دل میں اللہ کا خوف آنا چاہیے، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال آگے ارشاد فرمایا واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اب آپس میں بھائی بھائی کے حقوق ادا کرنا اور صلح مصالحت کرانا اور اللہ سے ڈرنا، یہ 3 کام ہوں گے۔ فرمایا اب تم پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی، اللہ کی رحمت برسے گی۔ اور عزیزان ملت، ہم اگر قرآن پاک کو گہرائی سے پڑھیں تو یہ جو 4 آیتیں ہیں، ان 4 آیتوں میں زندگی گزارنے کا پورا طریقہ بتلایا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، اے ایمان والو تم میں سے کوئی قوم دوسرے قوم کی مذاق نہ اڑائے، ہنسی ٹھٹا نہ کرے، امیر غریب کا، آقا مزدور کا، افسر بے روزگار کا، کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے عسى ان یکونوا خیرا منهم، کہ یہ انجام کے اعتبار سے تم سے بہتر ہو سکتا ہے یہ جنت کے مستحق ہو اور ہم وہاں تک نہیں پہنچ پائیں۔ اس لیے کوئی کسی کا مذاق مت اڑاؤ، انجام کی کسی کو خبر نہیں، کس کا خاتمہ کہاں پر ہوگا، ایمان کی حالت میں ہوگا یا کفر کی حالت میں ہوگا، نیکی کی حالت میں ہوگا یا گناہ کی حالت میں ہوگا۔ اللہ کے یہاں کس کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا اور کس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا کسی کو نہیں پتا، لہذا کوئی کسی کا مذاق نہ اڑاؤ۔ لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، اور عورتوں کو بھی ہدایت دی ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، عورتوں میں یہ بڑی بیماری ہوتی ہے، ارے وہ قائمے بھی نہیں، میں سب سے بڑی، میں فلانے کی بیٹی، میرا شوہر ایسا۔ ان کو بھی سمجھایا کہ کوئی عورت دوسری عورتوں کی مذاق نہ اڑائے، ہنسی ٹٹا نہ کرے، ہو سکتا ہے جن کی تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو۔ اور پھر فرمایا ولا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے کی طرف اشارے غمازی مت کرو، اشارے بازی سے کام مت لو، ایک دوسرے کی طرف اشارے مت کرو۔ یہ ابھی آپ سے بات کر رہا ہے، بات کرتے کرتے اس نے ادھر منہ پھیرا، اشارے سے کر دیا، ارے دم نہیں ہے، بیکار۔ ولا تلمزوا انفسکم،
اشارے بازی سے کام مت لو، غمازی مت کرو، صاف صاف رہو، جو بات ہے برائی اپنے بھائی کی اس کے سامنے رکھو، حکمت کے ساتھ رکھو، مصلحت کے ساتھ رکھو۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے ناموں سے مت پکارو، برے القاب سے مت پکارو، جس کا جو نام ہے وہ نام سے اس کو پکارو تو محبت پیدا ہوگی۔ عبد الرحمن سے عبد الرحمن کہو گے تو محبت پیدا ہوگی، عبدل کہو گے تو برا لگے گا۔ جس کا جو نام ہے وہی نام اس کا لینا چاہیے۔ بھائیو، بپا، بٹا، ڈڈا، اللہ جانے کیا کیا نام لیتے ہیں اور یہی نام مشہور ہوتا ہے۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ جب کوئی اللہ کا بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اعلان میں یہی کہنا پڑتا ہے فلاں بھلے صاحب دنیا سے چلے گئے، فلاں بھائیو، یا جو بھی نام ہوتے ہیں یہ سب نام علی الاعلان مائک پر پکارنا مجبوری بن جاتا ہے، کیونکہ ساری زندگی لوگوں نے ان کو اسی نام سے پکارا۔ اس لیے جس کا جو نام ہے اسی نام سے اس کو پکارا جائے۔ اور یاد رکھیے، عبد الرحمن کو رحمان کہنا گناہ ہے۔ جس کا نام اللہ کے نام کے ساتھ منسلک ہو اس کے نام کو آپ الگ نہیں کر سکتے۔ بہت سے لوگ عبداللہ کو عبدل کہتے ہیں، یہ بھی گناہ ہے۔ بہرحال یہ ہمارا مضمون نہیں ہے، بات یہ ہے کہ قرآن پاک نے کچھ نسخے بتلائے ہیں کہ ان سے تمہارے درمیان میں محبت پیدا ہوگی۔ کوئی کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، اشارے بازی سے کام مت لو، نام مت بگاڑو۔ ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد فسق کا نام لینا، بری باتیں کرنا، یہ بہت برا ہے۔ ومن لم یتب، اور جو توبہ نہ کرے گا اس کے بعد بھی باز نہیں آئے گا، ان سب کاموں میں الجھا رہے گا، فرمایا فاولئک هم الظالمون، یہی لوگ ظالم ہیں۔ اور اس کے بعد بہت خاص بات فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، کہ اے ایمان والو ایک خاص بات کا دھیان رکھنا، اجتنبوا کثیرا من الظن، زیادہ گمانی کرنے سے بچنا۔ اور یہاں گمانی سے مراد ہے بدگمانی، یعنی کیونکہ انسان اکثر اگر کسی کے بارے میں گمان کرتا ہے تو وہ برا گمان کرتا ہے، جس کو بدگمانی کہتے ہیں۔ وہ اپنے کام میں لگائے لیکن یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری برائی کر رہا ہے، کسی نے کیا کام کیا اس کو سمجھے بغیر یہ سمجھتا ہے، اپنی مینٹلٹی بناتا ہے کہ اس نے یہ میرا نقصان اس نے کرایا ہے، میرا نام فلانے نے لکھایا ہے، حالانکہ حقیقت ایسی نہیں ہوتی، انسان تحقیق نہیں کرتا۔ اس لیے فرمایا اے ایمان والوں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اے ایمان والوں جب تمہارے پاس کوئی فاسق شخص کوئی خبر لے کر آئے تو فیصلہ لینے سے پہلے اس کی تحقیق کر لینا، ورنہ ہو سکتا ہے کہ تم جہالت کے اندر، نادانی میں کسی بڑی مصیبت کا شکار ہو جاؤ، آپس میں دشمنی پیدا ہو جائے۔ اور ایسا ہوتا ہے، کسی نے اگر خبر دی وہ تمہارے بارے میں ایسا ایسا بول رہا تھا، ہم نے فیصلہ لیا اور جا کر اس کا گریبان پکڑ لیا، حالانکہ بات کچھ تھی، بیچ میں نقل کرنے والے نے تیسرے سے سنا تھا، اس نے چوتھے سے سنا تھا، بات کہیں کی کہیں اور پہنچ گئی اور نتیجہ یہ ہوا کہ یہاں آپس میں جھگڑے اور اختلافات پیدا ہو گئے۔ ایسے میں جو دشمن ہیں وہ اور زیادہ اس آگ کو بڑھاتے ہیں۔ اس لیے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، تم زیادہ بدگمانی سے بچو۔ ایک اللہ والے نے ایک قصہ نقل کیا ہے، مختصراً آپ کے سامنے ہم نقل کرتے ہیں۔ بدگمانی انسان کی کہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ ایک اللہ والے ہی تھے اور وہ راستے میں گزر رہے تھے، گزرتے گزرتے شام کا وقت ہوا، مغرب کا وقت، انہوں نے ایک لڑکا اور ایک لڑکی کو دیکھا، ایک لڑکا اور ایک لڑکی دونوں جا رہے ہیں اور ان دونوں کے پاس ایک بوتل ہے اتنی بڑی۔ جب شام کا وقت ہوا وہ دونوں جنگل میں ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں، اب بالکل سورج چھپنے والا ہے، بالکل اندھیرا ہونے والا ہے۔ اب ان بزرگ کے دل میں خیال آیا کہ خدا جانے کیسے یہ لوگ ہیں کہ دیکھو کوئی نہیں ہے، تنہائی ہے اور ان کے پاس یہ شراب کی بوتل ہے اور یہ اجالے کے چھپنے کا انتظار کر رہے ہیں کہ اندھیرا آئے گا اور یہ بد فعلی کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ یہ ان کے دل میں خیال آیا، لیکن پھر خیال یہ بھی آیا کہ ایک مرتبہ میں ان سے معلوم تو کر لوں کہ بھئی کون ہو سکتا ہے یہ میرے کہنے کی وجہ سے رک جائیں، اس گناہ میں مبتلا نہ ہوں۔ جب وہ بزرگ جاتے ہیں کہا آپ دونوں کون ہیں اور یہاں اتنی شام کو تنہائی کے اندر
جنگل میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ جو مرد تھا اس نے جواب دیا جناب میں بھائی ہوں اور یہ میری بہن ہے اور ہم دونوں روزے سے ہیں اور ابھی سورج غروب ہو رہا ہے، یہ روزے افطاری کا وقت ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں صرف پانی ہے اور ہم دونوں صبر کر رہے تھے، ہم نے سوچا کہ روزہ کھولنے کے لیے بیٹھ جائیں، روزہ کھول کر کے پھر ہم چل دیں گے۔ اب بدگمانی کیا کی تھی اور اصل میں کیا نکلا؟ اسی لیے قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، بہت سے گمان جو ہوتے ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں، جیسے کہ یہ گمان گناہ تھا۔ فرمایا ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی تہمیں مت پڑھو، ایک دوسرے کے راز کے پیچھے نہ جاؤ، کون کیا کر رہا ہے نہیں ظاہر کو دیکھ لو، کسی کی تہمیں نہ جاؤ۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائی مت کرو۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ، ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا یہ ایسا ہے کہ قرآن نے کہا کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ، تو تم اس کو ناپسند کرو گے، لہذا پیٹھ پیچھے اپنے کسی بھائی کی غیبت بھی نہ کیجیے۔ عزیزان ملت، یہ تو قرآن پاک کا درس ہوا سورہ حجرات پارہ نمبر 26 کا آیت نمبر 8 سے 12 تک، اور ہم سب کے آقا اور مصطفیٰ مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل الجسد۔ کہا تین باتوں میں اگر مسلمانوں کو جانچنا ہے تو یہ سمجھنا کہ مسلمانوں کی مثال آپس میں محبت کرنے میں، ایک دوسرے پر نرمی کرنے میں، مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم، اور ایک دوسرے پر رحم دلی اور خیر خواہی میں ان کی مثال کمثل الجسد، ایک جسم کی طرح ہے۔ ایک جسم جیسے انسان کا پورا ہوتا ہے، اذا اشتکا عضوا تداعی له سائر الجسد بالسہر والحمى، کہ اگر اس کا ایک جسم کا ایک حصہ اگر تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو پورا جسم تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور جب بخار آتا ہے تو پورا جسم رات جاگتا ہے، آنکھ کو تکلیف ہوتی ہے پورا جسم تکلیف سہنے کے لیے برداشت ہو جاتا ہے۔ کہاں ایسے ہی جو ہے ہم سب ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کو ذلیل نہیں کر سکتا، اس کو رسوا نہیں کر سکتا، اس کی غیبت نہیں کر سکتا، اس پر ظلم نہیں کر سکتا، اس کا برا نہیں چاہ سکتا۔ عزیزان ملت، آج کے اس دور میں امت کو امت بننے کی ضرورت ہے۔ پارٹیاں تو بن رہی ہیں، قیامت تک بنتی رہیں گی، اور بھی بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ تم سب ایک کو ایمان والے ہو، یعنی مرنے کے بعد بھی تمہارا یہ رشتہ ختم نہیں ہوگا، کیونکہ تم سب ایمان والے ہو، لہذا تمام ایمان والے قیامت کے دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں اور آپ کے جھنڈے کے پیچھے ہوں گے، سب کے سب کو ایک ساتھ جمع کیا جائے گا۔ لہذا دنیا میں بھی محبت سے کام لیجئے، اتفاق کو عام کیجئے۔ قرآن پاک کی آیت سورہ نساء کی 4 پارے کی اللہ نے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اے ایمان والوں تم اللہ کے رسی کو، اللہ کے قرآن کو، اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی سب مل کر کے پکڑو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، بٹو مت، الگ الگ مت جاؤ، لوگ سازشیں کریں گے تمہیں بانٹنے کے لیے، تمہیں توڑنے کے لیے، اور ہو سکتا ہے کسی کو یہ بات تکلیف پہنچا دے، اس لیے میں یہ بات بہت اشارتاً کہنا چاہتا ہوں کہ الگ الگ کرنے کے لیے باقاعدہ لیٹر پیڈ ایشو کیے گئے، تم فلانی قوم کے سردار ہو، تم فلانی قوم کے بڑے ہو، تم ضلع کے بڑے ہو، تم پردیش کے بڑے ہو، تم فلانی جگہ کے، یعنی پہلے تو مسلمان یوں ہی الگ الگ، اب تم اس برادری کے الگ، تم الگ، تم الگ، تم الگ، سب کو الگ الگ کر دیا گیا۔ چاہے کوئی کتنا بھی الگ کر لیں، لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ تمام کے تمام ایمان والے، تمام کے تمام اسلام والے آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرنا ہمارا ایمانی فریضہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کی تھی۔ جنگ بعاث کی طرف اشارہ ہے، 120 سال تک یہ جنگ چلی تھی، صحابہ سے پہلے 120 سال تک، اور صرف اس بنیاد پر ایک شہد بیچنے والا شہد بیچنے آیا، شہد دکھاتے ہوئے چند قطرے نیچے ٹپکے، بلی نے ان قطروں کو لے لیا، کتے نے بلی کو دیکھ کر بلی پر حملہ کر دیا، دونوں میں سے ایک ختم ہو گیا، بلی ختم ہو گئی، بلی والے نے دیکھا کتے کو مار دیا، کتے والے کو پتہ چلا
فلاں نے میری بلو کو مارا، اس نے اس کی گردن مار دی، اس کے پریوار والوں نے اس پر حملہ کر دیا، اور اس طریقے سے ایک جنگ چھڑ گئی، اور وہ جنگ جو چلی تو وہ چلتی چلتی 120 سال تک چلی۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پارٹیوں کو، اوس اور خزرج دونوں کو ایمان لانے کے بعد ایک ساتھ جمع کیا، اور ایک یہودی شخص تھا اندھا، اشعث بن قیس کا نام تھا اس کا، اس نے مسلمانوں کے درمیان میں اس جنگ کا تذکرہ کر کے اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم الگ الگ تھے، جہنم کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، اللہ نے اسلام کے ذریعے سے تم سب کو ملا دیا اور آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اللہ نے اس کی نعمت سے تم سب کو بھائی بھائی بنا دیا۔ لہذا اس رشتے کو برقرار رکھیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مل جل کر ایک ساتھ محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شجر کی شاخ پر تازہ گلاب آئے گا، دلوں کو کھینچ لے ایسا شباب آئے گا، اور ہماری قوم متحد ہو جائے گی جس دن، یقین مان لیجئے اسی دن انقلاب آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتوں سے فارغ ہیں۔